بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ به قال حدثنا اے بالاسناد المتصل منا الى الامام البخاری رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومه انه قال عبید اللہ بن موسیٰ قال اخبرنا حنظلة بن ابی سفیان عن عکرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ اس حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام 5 ستونوں پر مبنی ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 ستونوں پر مبنی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 2 نماز کی اقامت، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، نمبر 4 حج، نمبر 5 رمضان کے روزے۔ یہ کل 5 چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادیں کہلاتی ہیں۔ روایت کی سند کے رجال پر پچھلے درس میں گفتگو ہو چکی تھی۔ اس وقت آج کے اس پڑھے گئے متن پر ہمیں تھوڑی سی روشنی لینی ہے۔ تو پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کیوں پیش کر رہے ہیں، لیکن آپ اس سوال کے کانوں میں پڑتے ہی جواب سمجھ گئے ہوں گے کہ کتاب الایمان کی جب سے ابتدا ہوئی ہے، حضرت کے پیش نظر ایک ہی مضمون رہا ہے کہ ایمان کو مرکب ثابت کیا جاوے، اور مرکب ہونے کے نتیجے میں ایمان کو قابل نقص و زیادت بتلایا جاوے۔ چنانچہ اب تک کی ساری آیات، آثار اور یہ حدیث پاک، یہ سب کچھ اسی مقصد کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں شبہ نہیں کہ اس روایت سے ایمان کا مرکب ہونا یا اسلام کا مرکب ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگلی بات جو کوئی کہے کہ یہ احناف کے خلاف ہے یا متکلمین کے خلاف حجت ہے، یہ چیز مقبول نہیں، اس لیے کہ یہاں جس چیز کو مرکب کہا گیا وہ اسلام ہے، نہ کہ ایمان۔ اور دوسری بات یہ ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے کہ ایمان ضرور مرکب ہے اجزاء سے، لیکن وہ اجزاء تکمیلیہ ہیں، نہ کہ اجزاء تقویمیہ جن پر شے کے وجود کا اور قوام و بقا کا مدار ہوتا ہے۔ اجزاء تقویمیہ کی قبیل کے یہ اجزاء نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو سارے یہ اجزاء، ان میں سے کوئی بھی ایک فوت ہو جائے، مثلا کسی کی نماز چھوٹ جائے، کسی کی زکوٰۃ رہ جائے تو وہ مسلمان ہی نہ کہلائے، کسی کا روزہ چھوٹ جائے تو پھر وہ کافر ہو جائے، مگر ایسا کسی کا بھی قول نہیں ہے۔ خیر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقصود ہے وہ ایمان کی ترکیب کو، یعنی مرکب ہونے کو، اور ایمان کے قابل نقص و زیادت ہونے کو بتلانا، یہ مقصود ہے۔ اب اگلی بات آپ سمجھیں کہ متن میں جس انداز کی گفتگو ہے، جس انداز کا مبارک کلام ہے، اس پر ایک طالب علمانہ سوال ہوتا ہے، کوئی حقیقی اشکال تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک طالب علمانہ، سائلانہ، مستفسرانہ، مستعلمانہ ایک چیز جاننے کا شوق ہوتا ہے تو اس سے بھی کہتے ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ اسلام 5 چیزوں پر مبنی ہے، تو یہ ارکان اربعہ
غور کیا جائے تو یہ اسلام پر مبنی ہے. تو اسلام ہوا مبنی علیہ، اور یہ ارکان اربع ہوئے مبنی. اس لیے کہ شہادتین کے بغیر ان ارکان اربع کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اعتبار نہیں. اب جب اتنی بات طے ہوئی طلبہ عزیز کہ پوری عبارت میں، متن میں ایک چیز ہے مبنی علیہ، وہ ہے الاسلام، یعنی شہادتین جس کو کہا جائے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ تو مبنی علیہ ہے. اور 4 چیزیں آگے جو اعمال کی قبیل کی ہیں یہ ہوئی مبنی. اب سوال یہ ہے کہ مبنی اور مبنی علیہ سب کو اسلام کیسے کہہ دیا گیا، یعنی ایک ہی عنوان اور ایک ہی نام سب کا کیسے دے دیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز دوسری چیز پر مبنی ہو اور پھر دونوں کسی تیسری چیز پر مبنی ہو. یہاں اعمال اربعہ تو شہادتین پر مبنی ہے، اور دونوں کے مجموعے پر اسلام مبنی ہے. یعنی معلوم یہ ہوا کہ اسلام اس وقت پایا جائے گا جب دونوں کا مجموعہ پایا جائے، اور دونوں میں اعمال اربعہ ہیں اور شہادتین کا اقرار ہے. اب اس میں کہا جائے کہ شہادتین کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک کہ اعمال اربعہ اس وقت تک معتبر نہیں ہوں گے جب تک کہ شہادتین کا اقرار نہ ہو. تو اب یہ تقریر بنی کہ اسلام کا مدار دونوں کے مجموعے پر ہے، یعنی اسلام کا تحقق ہوگا جبکہ یہ 2 باتیں پائی جائیں، ایک تو شہادتین اور یعنی شہادت، اور دوسرے یہ اعمال. یہ دونوں قبیل کی چیزیں جب پائی جائے تو ایمان متحقق ہوگا. اور پھر ان دونوں میں یہ کہہ لیا جائے کہ یہ اعمال اربعہ اس وقت متحقق ہوں گے جبکہ شہادتین پائی جائے. تو گویا اس میں 2 چیزیں مبنی علیہ بھی ہیں، 2 چیزیں مبنی بھی ہیں. اسلام 2 چیزیں مبنی علیہ، 2 چیزیں اس میں مبنی علیہ ہیں. شاید کئی مرتبہ مبنی علیہ کہا گیا ہے، وہ ہے اصل مبنی علیہ، یا صرف اس کو مبنی کہیے پھر علیہ ہٹا لیجئے، یہ اس کا تلفظ صحیح کر لیجئے. تو 2 چیزیں ہیں، ایک ہے مبنی اور ایک ہے مبنی علیہ. اسلام مبنی ہے اور شہادت اور اعمال اربعہ کا مجموعہ یہ مبنی علیہ ہے. اور پھر ان دونوں میں شہادت کا اقرار یہ مبنی علیہ ہے اور اعمال اربعہ مبنی ہے. یہی بات شروع میں کہی گئی کہ بہت ممکن ہے کہ ارکان اربعہ یہ ہو مبنی کسی پر اور پھر ان دونوں کے اوپر کوئی تیسری چیز مبنی. تو ایسے ہی ہے کہ ارکان اربعہ مبنی ہے شہادتین پر، اور شہادتین اور ارکان اربعہ کا مجموعہ مبنی ہے. ان دونوں پر مبنی ہے اسلام. ایک اشکال یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کل ہے اور اس کے اجزاء آگے بتائے گئے وہ ارکان 5. تو جز اور کل میں تو مغایرت ہوتی ہے، یہاں تو جو جزو ہے وہی کل ہے، جو کل ہے وہی جز ہے. تو گویا مبنی اور مبنی علیہ میں یہاں مغایرت نہیں ہوئی. کہا جاتا ہے کتاب ہے تیپائی پر، کھانا ہے دسترخوان پر. تو دونوں الگ الگ چیزیں، کھانا اور چیز ہے، دسترخوان الگ چیز ہے، کتاب اور چیز ہے، تیپائی اور چیز ہے، ٹوپی ہے سر پر، 2 الگ الگ چیزیں. تو ایسی کہنا چاہیے کہ اسلام، اب یہاں اسی پر سوال ہوتا ہے کہ اسلام مبنی ہے 5 چیزوں پر، اور جو 5 چیزیں وہی اسلام ہے، جو اسلام ہے وہی 5 چیزیں ہیں، وہی امور 5 ہیں. یہاں تو اتحاد لازم آیا.
اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں جز و کل کی مغایرت ہے، یعنی ارکان خمسہ کے الگ الگ افراد مجموعے کے مغایر۔ ہاں، ایک ایک فرد کو لو تو مجموعہ نہیں ہے، مجموعے کے لو تو ایک ایک فرد کے متساوی نہیں ہے۔ تو اس طرح پتہ چلا کہ جز و کل کی مغایرت ثابت ہے۔ اب ایک بات آگے سمجھنا ہے کہ اس پوری حدیث میں اسلام میں جتنی چیزیں تھیں سب کا بیان آ گیا۔ اسلام میں دو ہی چیز ہے، کچھ کا تعلق قلب سے ہے، کچھ کا تعلق اعضاء و جوارح سے۔ تو شہادت اللہ الہ الا اللہ میں امور قلب کا بیان ہو گیا، عقائد کا بیان ہو گیا، اور اقام الصلاح سے لے کر کے آخر تک اعمال اعضاء و جوارح کا بیان ہو گیا۔ گویا پوری شریعت جو کچھ کہہ رہی ہے اور شریعت کے جتنے احکام ہیں ان تمام میں وہ سب کچھ آ گئے۔ یہاں پر الحج و صوم رمضان، بعض روایتوں میں صوم مقدم ہے، بعض میں حج مقدم ہے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو 4 طریقوں سے ذکر کیا۔ پہلے اور چوتھے طریق میں صوم کو مقدم کیا، اور دوسرے اور تیسرے طریق میں حج کو مقدم کیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حج کی تقدیم ہے۔ اب یہ جو فرق ہے اس کا ایک بہت عام اور مشہور جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو روایت بالمعنی پر محمول کر سکتے ہیں، یعنی راوی نے روایت بالمعنی کرتے ہوئے اپنی ترتیب پیش کرتی، اب وہ سنا ہو کسی طرح، بیان کیا ہو کسی طرح، صرف ترتیب بدلی اور مضمون میں خلل نہ ہو تو روایت بالمعنی کی اجازت ہے راوی کے لیے۔ اور دوسرا احتمال اس میں یہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا کہ یہاں 2 احتمال ظاہر ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابن عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ یہ حدیث سنی ہو، ایک مرتبہ تقدیم حج کے ساتھ، ایک مرتبہ تقدیم صوم کے ساتھ۔ اور دوسری بات وہی جو پہلے کہی گئی کہ اس کو روایت بالمعنی پر محمول کر لیا جاوے۔ اب اس حدیث کے مضمون پر تھوڑا سا ذہن دوڑائے۔ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک مکان بنتا ہے، اس کے کچھ بنیادی ستون ہوتے ہیں۔ ایک خیمہ ہوتا ہے، اس کی بنیادی لکڑی ہوتی، لیکن اس کے ساتھ اس کی تنابیں ہوتی ہیں، اس کی رسیاں ہوتی ہیں، سب کے مجموعے سے خیمہ تیار ہوتا ہے۔ تو گویا اسی عمارت کے ساتھ ایک مکان ہے، اس کی دیواریں ہیں، بنیادیں ہیں، چھتیں ہیں، ستون ہیں۔ اسی خیمے یا اسی عمارت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مجموعے کو تشبیہ دی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان میں جو حیثیت ستون کی ہوتی ہے، بنیادوں کی ہوتی ہے، وہ دوسری چیزوں کی نہیں ہوتی، حیثیت میں فرق ہے۔ تو اسی طریقے سے شہادتین جو ہے وہ تو بنیاد ہے، اور دوسرے اعمال اس کے متعلقات میں ہیں۔ اب یہ جو 4 عبادتیں، ان 4 سے پہلے شہادتین اصل میں اللہ سے تعلق قائم کرنے کا نام ہے۔ اب تعلق قائم ہونے کے بعد تعلق 2 طرح کے ہوتے ہیں، اس لیے یہاں عبادت بھی 4 ہیں لیکن 2 قسم کی۔ ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے اور ایک امر کا تعلق ہوتا ہے، غلام اور آقا کے درمیان ماموریت کا تعلق، آمریت اور ماموریت کا، اور 2 دوستوں کے درمیان محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دونوں شان ہیں، بندوں پر نہایت عاشق ہیں اور بندے بھی اس کے نہایت عاشق ہیں، اتنا بڑا محبوب کوئی نہیں، اور اللہ جیسا بندوں کا چاہنے والا کوئی نہیں۔ تو گویا ان اعمال میں غور کیا جائے، پھیلایا جائے تو محبت کی شان ہے، اور یہ دیکھا جائے کہ اللہ جیسا عامر کوئی نہیں، بندے جیسا معمور کوئی نہیں۔ اللہ نے حکم کر دیا نماز میں بولنا نہیں تو بولنا نہیں، جتنا پڑھنا اتنا ہی پڑھنا، یہی حال رمضان میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، جتنی کہہ دیا اتنی دینا، کتنی بھی پیاس ہو ایک قطرہ منہ میں ڈالنا نہیں جب تک کہ غروب نہ ہو جائے۔ یہ تعلق امر ہے اور وہ تعلق محبت ہے۔ ان نمازوں، ان اعمال اربعہ میں انہی دونوں تعلق کا اچھی طرح مظاہرہ ہوتا ہے۔ وَأَنَّ
شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان. تو دو شان ہے اللہ کی، شان محبوبیت اور شان حاکمیت، دونوں کا ان اعمال کے ذریعے سے مظاہرہ ہوتا ہے. اور 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ اپنی انہی دونوں نسبتوں کا جلال و جمال کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں اور بندے اس کی پیروی میں چلتے رہتے ہیں. یہی اس حدیث کا حاصل ہے، اس کی روح ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ.